السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا دو عالم دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت عالم حضور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں۔ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ رجب کا مہینہ لگ چکا۔ رجب کا جب مہینہ لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بلغنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا فرماتے ہمارے نبی۔ اس کا ترجمہ اردو میں یوں ہے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا مانگنا نبی کی سنت ہے۔ جب بھی رجب لگتا تو ہمارے آقا یہ دعا فرماتے، اردو میں یوں مانگیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ رجب و شعبان میں ہمیں برکت دے اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ اور عربی میں اگر یاد ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی جنتی زبان ہے، اور اس سے بڑھ کر اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کی پسندیدہ زبان ہے۔ تو ایک نبی کے عاشق کو چاہیے جو اس کے نبی کو پسند ہو، جو زبان اسے بھی پسند ہونا چاہیے۔ تو عربی سے محبت ہونی چاہیے، عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ نبی کی پسندیدہ زبان ہے۔ تو عربی میں اگر دعا یاد ہو گئی تو اللہم بارک فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ یہ تینوں مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث میں آقا ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ بزرگان دین اس مہینے میں عبادت زیادہ کرتے، رجب کے مہینے میں عبادت زیادہ کرتے اللہ والے کیوں نہ رجب کے مہینے میں
عبادت کریں گے، کیونکہ وہ اللہ والے بھی ہوا کرتے تھے اور اللہ کا یہ مہینہ بھی ہوا کرتا تھا، تو رجب کے مہینے میں عبادت زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے بزرگان دین بھی اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے جو رجب کے مہینے میں اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ وہ اللہ کی عبادت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ اس میں سب سے مشہور و معروف شخصیت ہم سب کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ رجب کا مہینہ جب بھی لگتا ہر سال، تو آپ عبادت زیادہ کرنے لگتے، اس لیے کہ اللہ کا مہینہ۔ تو واقعہ یوں ہے کہ جب رجب کا مہینہ لگتا تو آپ شام میں عشاء بعد اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں کر لیتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ اب اللہ کی عبادت میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، نفل نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیح ہے، ذکر و اذکار ہے، پوری رات آپ اللہ کی عبادت کرتے رجب کے مہینے میں۔ جب وقت قضا آیا تو اتفاق سے خواجہ غریب نواز کا رجب کے مہینے میں ہی آیا۔ رات کے وقت اپنے آپ کو آپ نے کمرے میں بند کر لیا، بڑی آواز آ رہی تھی، دردناک آواز میں آپ اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان فرما رہے تھے۔ مریدین نے سنا، چاہنے والوں نے سنا کہ بہت ہی دردناک لہجے میں اللہ کی تسبیح و تحلیل آپ بیان فرما رہے ہیں۔ آخری رات میں جب آواز نہیں سنا یا فجر کے وقت جب آواز نہیں سنا تو دروازہ کھولنے کی کوشش کی چاہنے والوں نے، اندر سے دروازہ بند ہوگا، جب نہیں کھلا تو توڑ دیا دروازے کو۔ دیکھا تو صبح کے وقت حضور سیدی خواجہ غریب نواز دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور سب سے بڑی کرامت خواجہ کی ہے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے پیشانی پر لکھا ہوا تھا حب اللہ ماتا فی حب اللہ۔ آپ کی پیشانی میں عربی زبان میں لکھا تھا۔ آج بھی جو عربی زبان پڑھتے ہیں، قرآن شریف اچھے سے پڑھنا جانتے ہیں، جب وہ اجمیر جائیں گے تو دروازے پہ لکھا ہوا ہے، یہ چیز لکھی ہوئی ہے دروازے پر۔ ہم نے تو ایک ہی دروازے پر دیکھا ہے، مگر ہم کو لگتا ہے ہر دروازے پر ہوگا یہ۔ کیا چیز؟ حب اللہ ماتا فی حب اللہ، جو پردہ کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قدرتی طور پر جو آپ کی پیشانی پہ جملہ لکھا تھا عربی زبان میں، وہ ان کے آج بھی دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کی محبت میں یہ اللہ کا ولی رخصت ہوا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کی محبت میں یہ اللہ کا ولی اس دنیا سے گیا، اللہ سے مل گیا۔ یہ یعنی موت بھی اللہ کی محبت میں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہماری بھاشا میں، ہماری زبان میں، کہ موت بھی اللہ کی محبت میں ہوئی۔ تو بزرگان دین رجب کے مہینے میں عبادت زیادہ کرتے تھے، اس لیے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ والے اللہ کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہم رجب کی اہمیت ہی نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو اللہ والا کہیں یا بننے کی کوشش کریں، بیوقوفی کی علامت ہے۔ رمضان سے زیادہ، شعبان سے زیادہ اللہ والے اللہ کے مہینے میں عبادت کرتے تھے۔ تو رجب اور وہ رجب جس رجب کے بارے میں نبی نے برکت کے لیے دعا مانگی ہو، اس رجب کا کیا کہنا؟ اس رجب کے بارے میں
پوچھیے ہی مت کتنی فضیلت والی ہوگی جس رجب کے مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے برکت کی دعا مانگی اور ہمیشہ مانگی، ہر سال مانگی۔ جب جب رجب آتا تو آپ دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو رجب ایک اہم مہینہ ہے اور اللہ بھی اپنے محبوب پر کتنا کرم فرمایا، کتنا رحم فرمایا، کتنی محبت فرمائی اپنے محبوب سے اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے مہینے میں بلایا، اپنی بارگاہ میں۔ اسی رجب کے مہینے میں ہی تو شب معراج ہے، جس مہینے میں اللہ نے اپنے مہینے میں اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر تحفہ دیا، نماز جیسا عظیم تحفہ دیا۔ یہ اللہ کا مہینہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو رجب کے مہینے کی قدر کیجیے۔ بزرگان دین صرف خواجہ کا ہی آپ سماعت نہ فرمائیں، اور بھی بزرگان دین اس مہینے میں رخصت ہوئے اللہ کی عبادت کرتے کرتے۔ خواجہ اشرف جہانگیر سمنانی جن کی مزار کچھودا شریف میں ہے، وہ عبادت میں اتنے موہ ہو جاتے تھے رجب کے مہینے میں کہ ان کو یقین کامل تھا کہ میں عبادت کرتے کرتے ہی یہ رخصت ہو جاؤں گا اس دنیا سے۔ ان کو یہ معلوم بھی تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو کمرے میں بند نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو قبر نما بنا لیا تھا اور رجب کے مہینے میں اس میں داخل ہو جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ قبر نما جیسا گھر بنا لیتے، اس میں داخل ہو جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ تو یہ بزرگان دین کا عمل رہا کہ رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے۔ رجب کے مہینے کی ہم فضیلت سے ناواقف ہیں، اور اگر واقف بھی ہیں تو رجب کے مہینے کا احترام ہم بجا لانے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ وہ فضیلت ہے جو اس فضیلت کو اللہ والے ہی جانتے ہیں۔ اس لیے فضیلت ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں ہر مہینہ عطا کیا، شعبان دیا، رمضان دیا، ربیع الاول دیا، محرم دیا، صفر دیا، ربیع الثانی دیا، ہر مہینہ دیا، مگر ایک مہینہ اللہ کے نام سے ہے۔ حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ آپ گھوم پھر کر کے آپ غور و فکر کیجئے اس مہینے کے تعلق سے، تب اس مہینے کی قدر معلوم ہوگی، یا تو پھر کسی اللہ والے سے پوچھئے۔ اللہ والے اس مہینے کی قدر و قیمت بتائیں گے۔ جو اس کی قدر و قیمت بجا لاتا ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے اس مہینے کی، وہی اس مہینے کے فضیلت سے بخوبی واقف کرا سکتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کا ادب و احترام کریں اور اس مہینے میں عبادت کریں، نیکیاں کریں۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ اللہ والے جو مالدار ہوا کرتے تھے، بہت سارے اللہ والے ایسے بھی تھے جو مالدار ہوا کرتے تھے، جیسے کہ غوث اعظم کی زندگی 92 کے آس پاس تھی، آدھی زندگی آپ کی تنگ دستی میں اور غریبی میں گزری، پتیاں کھا کر کے جنگلوں کی آپ نے گزاری، مگر آخری عمر میں بہت مالدار ہو گئے تھے۔ آدھی عمر آدھی زندگی دنیا کی بڑی مالداری تھی،
قیمتی لباس پہننا، قیمتی جبے پہننا، لنگر بنانا، کھلانا ہر مہینے لنگر بنا کر کے نبی کے نام پر، یعنی پیسے کی دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، آپ کی زندگی آدھی ایسی گزری تھی۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ پہلے کے جو بزرگان دین تھے، اللہ والے مالدار قسم کے جو لوگ تھے جن پر زکوٰۃ فرض تھی، وہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے تھے، رمضان میں نہیں۔ اور ان کا قول کیا ہوا کرتا تھا کہ رجب کے مہینے میں اس لیے زکوٰۃ نکالو کہ زکوٰۃ اللہ کی جانب سے فرض کی گئی ہے، اور زکوٰۃ ادا کیا جائے تو رجب کے مہینے میں کیا جائے، اللہ کے مہینے میں۔ یہ عشق ہوا کرتا تھا، اللہ سے یہ محبت ہوا کرتی تھی۔ مگر آج ہم کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ رمضان میں نکالتے زیادہ ثواب ملے گا، 1 کا 70 ملے گا۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے پیسے پر جب بھی سال پورا ہو جائے تو اسی وقت اسی دن زکوٰۃ نکالنا ہے اس کو، شریعت کا یہ حکم ہے۔ ہمارے پاس کہیں سے پیسے آ گئے، کسی نے عطا کر دیا، کہیں سے نفع حاصل ہو گیا کسی کاروبار میں، تو آج کے دن وہ پیسہ ہم نے اٹھا کے رکھ دیا کہ خرچ نہیں کریں گے، کام آئے گا، بچوں کی شادی ہے، مکان ہے، کبھی ضرورت پڑے گی جب بنائیں گے، ابھی رکھ دیتے ہیں اس کو۔ آج کے دن مجھے حاصل ہو گیا تو اگلے سال آج ہی کے دن زکوٰۃ اس پیسے پر فرض ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ رمضان آئے گا تب دیں گے، کیونکہ آج پورا سال ہو رہا ہے، اس لیے آج ہی کے دن زکوٰۃ نکالنا اگلے سال فرض ہے اس پیسے میں سے۔ اگر 1 دن نہیں 1 گھنٹے لیٹ کریں گے تو 1 گھنٹہ لیٹ کرنے کا گناہ ہوگا، 1 دن نہیں۔ تو جب پیسے پر سال جس دن پورا ہو جائے گا اسی دن زکوٰۃ نکالنا شریعت کا حکم ہے کہ فرض ہے، انتظار نہیں کسی چیز کا، یہ شریعت کا حکم۔ تو یہ بزرگان دین، رجب کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے میں خواجہ کا عرس ہے، اسی مہینے میں امام جعفر صادق کی نیاز ہے۔ امام جعفر صادق کو اس دنیا سے رخصت ہوئے بہت دن گزر گئے، مگر کتابوں میں اب تو کیلنڈروں میں بھی آنے لگا کہ آپ کا وصال آپ کے تاریخ جانے کی 15 رجب ہے۔ مگر ہم 22 رجب کو کنڈا مناتے ہیں، امام جعفر صادق کی نیاز کرتے، 15 رجب تو پورے اندور شہر میں ہو گیا۔ ہمارے غنی بابا جب سے میں آیا ہوں کئی سال سے 15 رجب کو فاتحہ ان کی کرتے ہیں، تو یہ 22 رجب میں، اب آپ سوچیں گے کہ 22 رجب میں کیوں لوگوں نے کیا تھا، کیوں پکڑا تھا ہمارے بزرگوں نے، پرکھوں نے، یہ آپ کے دماغ میں آئے گا۔ تو اس کی بھی تحقیق علماء نے کر لی ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مانتے ہیں شیعہ حضرات، بڑی محبت سے مانتے ہیں، تو ان کی نیاز دیتے ہیں 22 رجب کو وہ لوگ۔ جب وہ بھی 22 کو کیوں دیتے ہیں؟ جب 15 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے امام جعفر صادق، تو وہ 22 کو کیوں دیتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 22 کو کس کی؟ امیر معاویہ کے وفات کی تاریخ ہے۔ حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کے وصال کی تاریخ ہے، ان کے وصال کی تاریخ ہے۔ شیعہ حضرات امام جعفر صادق کی نیاز دلاتے ہیں، اور اسی نیاز میں امیر معاویہ کو برا بھلا بولتے ہیں۔ امیر معاویہ کو کیا بولتے ہیں؟ وہ برا بھلا نہیں مانتے وہ۔ آج کل جھگڑا تو ہمارے سنیوں میں بھی آ گیا وہ۔ امیر معاویہ کو برا بھلا بولنا یہ ان کا مسلک ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اور صرف امیر معاویہ کو کیوں برا بھلا بولتے؟ ابو بکر صدیق کو بھی برا بھلا بولتے، عمر فاروق کو بھی برا بھلا بولتے، عثمان غنی کو بھی برا بھلا بولتے۔ تو لہذا ایمان
ان کا ایمان وہ جانے، ان کو جانا ہے اس دنیا سے۔ تو فاتحہ کبھی بھی کرنا برا نہیں ہے، 22 کو بھی کریں، 15 کو بھی کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے، مگر کسی کی نقل نہ ہونے پائے، یہ ہمارے مذہب میں ہے، کسی کی تشبہ نہ ہونے پائے، کسی کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ حدیث شریف میں ہے کسی کی اگر مشابہت ہوتی ہے، کسی کی نقل ہوتی ہے تو میدان محشر میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کسی کی اگر نقل ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو نقل نہیں ہونا، کسی مذہب، مسلک اور کسی دھرم مذہب کے تعلق سے نقل نہیں ہونا چاہیے۔ نقل ہونے سے یہ خطرہ ہے کہ اس سے آپ کو محبت ہے، اور جب محبت ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا حدیث شریف میں۔ تو یہاں تو نقل بھی نہیں ہو پاتی، وہ تو ان کا تیوہار 2 دن پہلے آتے ہیں، عید ہو، بقرعید ہو، وہ دوسرا کیلنڈر ان کا چلتا ہے۔ تو آپ 15 کو بھی فاتحہ کر سکتے ہیں، علاقے میں اندور جیسے شہر میں 15 ہو گیا، ناگپور جیسے شہر میں، بمبئی جیسے شہر میں 15 لوگ پہلے کرتے تھے، وہ لوگ بھی 22 کو۔ تو جو اس کی جو حیثیت ہے کرنا چاہیے۔ 15 نکل گیا، غفلت میں نکل گیا، بھول کے نکل گیا تو 22 کو کر لیں، 23 کو کر لیں، 25 کو کر لیں، 27 کو کر لیں، 29 کو کر لیں، جب بھی چاہیں کر لیں، ممانعت نہیں ہے۔ مگر ایک پلیٹ فارم پر اگر کوئی چیز ہو تو اچھی لگتی ہے، جماعت کے ساتھ ہو کوئی چیز تو اچھی لگتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ رجب کے مہینے کی فضیلت بیان کیا۔ رجب کے مہینے میں بزرگوں کی نیازیں ہیں، اشرف جہانگیر سندانی کی نیاز ہے، امام جعفر صادق کی نیاز ہے، خواجہ غریب نواز کا عرس ہے، سید سالار مسعود غازی کی نیاز اسی مہینے میں ہے۔ اسی مہینے میں شب معراج ہے، رات کی شب بیداری بھی کرتے ہیں کرنے والے، اور نہیں تو پروگرام کرتے ہیں شب معراج کو۔ تو اس طرح سے رجب کا مہینہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اسی مہینے سے رمضان کی تیاری کریں تو اور اچھی بات ہو جائے گی۔ رمضان آنے والا ہے، اسی مہینے سے تیاری کریں تو اچھی بات ہو جائے گی، آپ کے اندر ایکٹیویٹی پیدا ہو جائے گی، سستی دور ہو جائے گی، رمضان آنے تک آپ ایک دم پوری طرح سے تیار ہو جائیں گے۔ جیسے کہ فرض نماز ظہر جمعہ ہے، 2 رکعت نماز ہے جمعہ کی فرض، مگر ہم سنت پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سنت سے فرض میں اور تقویت قوت پیدا ہو جائے۔ سنت بڑی اہمیت ہے، سنت ادا کرنے سے فرض کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے، قائل سستی دور ہو جاتی اور نماز پڑھنے کا ایکٹیویٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ وضو کے پانی میں شرائط ہے کہ پانی صاف ہو، ذائقے میں تبدیلی نہ ہو، بدبو نہ ہو پانی میں۔ تو ہم جب وضو میں سنت کرتے ہیں تو ہاتھ میں پانی لیتے ہیں، رنگ کا پتہ چل جاتا ہے صاف و شفاف ہے کہ نہیں، کلی کرتے ہیں ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے، ناک میں پانی ڈالتے ہیں بو کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب یقین کامل ہو گیا کہ وضو کے لائق پانی ہے یہ۔ اور کیوں پتہ چلا؟ سنت کے ادا کرنے سے۔ ہاتھ میں گٹوں تک ہاتھ دھوئے تو صاف و شفاف کا پتہ چل گیا، اور جب کلی کی ہے تو پتہ چل گیا کہیں شربت تو نہیں ہے یا کوئی اور ذائقہ تو نہیں ہے۔ اور جب ناک میں پانی ڈالنا حقیقی طور پر یقین کامل ہو گیا کہ اب یہ پانی ہی ہے دراصل جو وضو کے لائق ہے، اب اس سے چوتھا جو ادا کیا جائے وہ فرض ادا کیا جائے۔ 3 سنت ادا ہو گئی، اب چوتھا جو چہرہ ہے وہ فرض ہے دھونا۔ تو سنت جو ہے کے اندر یہ طاقت و قوت پیدا کر دیتی ہے کہ فرض جو ہے فرض کے قابل ہو گیا وہ۔ تو لہذا رجب و شعبان میں آپ بیداری لائیں گے تو رمضان کے قابل ہو جائیں گے، نہیں تو وہی رمضان ملے گا کہ تھوڑی دن رہی، تھوڑی دن قوت رہی، 4-5 دن تراویح پڑے پھر چھوڑ دیے پورا مہینہ۔ دیکھا جاتا ہے وہ جو ہے استقامت نہیں رہتی ہے اپنے ذات کے اندر کہ ہم پورا مہینہ پڑھ لیں، استقامت ہی ٹوٹ جاتی ہے، تھک جاتے۔
اور جو رجب و شعبان سے تیاری کرے گا وہ پوری رمضان کا اہتمام کر لے گا اللہ کے فضل و کرم سے. اور کیوں؟ رجب و شعبان کی برکتیں بھی اسے ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور رجب و شعبان کی برکتوں سے ہر مسلمان کو اللہ تعالی مالا مال فرمائے. اور ایک اعلان یہ ہے، اکھلدا سے 2 لوگ چندہ کرنے کے لیے آئے مسجد سے، تو جو حضرات دینا چاہیں وہ بعد نماز بیٹھیں گے باہر تو ان کو چندہ دیں. اور اس مسجد میں بھی کام چل رہا ہے، صدر صاحب کام کروا رہے ہیں، تو آپ حضرات یہ نہ کہیے کہ مطلب وہ اکیلے کرا رہے ہیں. جو حضرات دل کھول کے دینا چاہے کسی کام میں وہ دے سکتا ہے، کسی ایک کام میں. سبحان اللہ مسجد کے لیے یہ آیا 2000 کیا نا سلیم بھائی کی جانب سے 2000 آیا. تو اسی طرح سے ہر آدمی مسجد کے کاموں میں حصہ لے سکتا ہے. کوئی مسجد کوئی اکیلے بھی بنائے پوری مسجد تو اکیلا وہ نہیں بنا سکتا ہے، آدمی مسلمان اہل ایمان اس میں حصہ لے سکتا ہے. تو آپ حضرات جو ہے سبحان اللہ غریب نواز کے نام سے عرس مہینہ بھی چل رہا ہے. عبد الغنی بھائی کی جانب سے 1100 روپیہ آیا ہے. تو اس رمضان سے سبھی حضرات ایسا ابھی لے سکتے ہیں، بعد میں لے سکتے ہیں. میں چندہ کرنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، میں آپ کو اعلان کرنا. بہرحال جو حضرات لائے ہوں دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. 2000 حاجی شکیل کی جانب سے اور ہمارے قریشی صاحب کی جانب سے جو ہے 500 روپیہ آیا. اس طرح سے یہ آیا پیسہ. تو آپ حضرات حصہ لے سکتے ہیں. اور میں نے گھڑی کے بارے میں بولا تھا، تو رمضان سے پہلے نوجوان حضرات تیاری کریں اور اس کا چندہ کریں. کئی گھڑیاں ہم نے بھیجی تھی گروپ میں، تو جو حضرات کو جو ہے نوجوان حضرات فیصلہ کر لیں اور آپس میں جو ہے اکٹھا کر لیں اور پھر وہ گھڑی آ جائے گی رمضان سے پہلے، جب تک چائس وغیرہ بھی لگ جائے گا. تو گھڑی ہمیں لانا ہے انشاءاللہ تعالی. نوجوان حضرات اپنے حساب سے تنہا سنگل کسی سے بھی جا کر اکٹھا کر سکتے ہیں گھڑی کے لیے چندہ. جو ٹائم ٹیبل آٹومیٹک رہے گا، بدلنے کی ضرورت نہیں گی. تاریخ اپنے آپ بدلے گی، وقت بھی اپنے آپ بدلے گا. بہت اچھی چیز ہے. مسجدوں میں آج کل ڈیجیٹل گھڑی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات جو ہے سنت نفل وہ پڑھ لیں.